کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں ایک وکیل اور ایک سخی ایک ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ دونوں اللہ کے حکم سے لمبا سفر کرتے ہوئے صحرا سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک عظیم شہر کے کنارے پر ایک جنگل کے آغاز تک جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک بڑا درخت دیکھا جس کا سایہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سخی نے بخیل سے کہا، آؤ آج رات یہیں آرام کر لیتے ہیں، پھر صبح شہر میں داخل ہوں گے۔ بخیل نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور دونوں درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ پھر سخی نے اپنا کھانا نکالا اور بخیل سے کہا، پہلے ہم میرا کھانا کھا لیتے ہیں اور جب رات ہو جائے گی تو تمہارا کھانا کھائیں گے۔ مگر جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا تو بخیل نے دل میں سوچا، سفر ابھی طویل ہے، اگر سارا کھانا کھا لیا تو آگے بھوک میں کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا کھانا اکیلے ہی کھا لیا۔ جب سخی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ناراض ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بخیل سے جدا ہو جائے گا۔ وہ اسے چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں چل پڑا، یہاں تک کہ ایک پرانی ویران چکی آٹا پیسنے کی جگہ تک جا پہنچا۔ اس نے کہا، آج کی رات یہیں بسر کرتا ہوں، صبح اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ وہ چکی کی بالائی منزل پر چڑھ گیا اور سونے ہی والا تھا کہ اسی دوران کچھ درندے ایک کے بعد ایک چکی کے اندر داخل ہونے لگے۔ پہلے شیر داخل ہوا، پھر چیتا، تیندوا، بھیڑیا، گیدڑ اور لومڑی۔ جب سب جانور جمع ہو گئے تو شیر کھڑا ہوا اور بولا، السلام علیکم اے جنگل کے ساتھیوں، ماہانہ مجلس میں خوش آمدید۔ میں نے تم سب کی رپورٹوں کا جائزہ لیا ہے اور تمہارے نظم و ضبط پر خوشی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ تم اسی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہو گے۔ اب اگر کسی کے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے تو وہ بیان کرے۔ چیتا بولا، اے وقت کے بادشاہ، میرے علاقے میں ایک چوہا ہے جس کے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ وہ ہر صبح سورج نکلتے ہی ایک ایک کر کے انہیں دھوپ میں رکھتا ہے اور 1 گھنٹے بعد واپس لے جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پھر تیندوا بولا، اے عقل مند بادشاہ، میرے علاقے میں انسانوں کا ایک بادشاہ رہتا ہے، وہ بہت منصف ہے، مگر اس کی ایک بیٹی سخت بیمار ہے۔ طبیب عاجز آ چکے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص شہزادی کا علاج کر دے گا وہی اس کا شوہر بنے گا۔ اس بیماری کا علاج ایک مخصوص مرغی کے انڈے میں ہے جو خلا علاقے میں رہنے والے ایک غریب کسان کے پاس ہے۔ پھر بھیڑیا بولا، اے عدل و انصاف کے بادشاہ، میرے علاقے میں ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور جڑیں زمین کے اندر گہرائی تک جاتی ہیں، مگر وہ پھل نہیں دیتا کیونکہ اس کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے جو اتنا وسیع ہے کہ آپ کے محل میں بھی نہ سما سکے۔ پھر گیدڑ بولا، اے عالی مرتبت بادشاہ، انسانوں نے ہمارے اور مرغیوں کے درمیان ایک باڑ لگا دی ہے۔ بھوک کی شدت سے میری قوم نڈھال ہو گئی ہے، یہاں تک کہ ننھے گیدڑ اب پھل کھانے پر مجبور ہیں اور سبزیاں بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ سب سن کر سخی شخص جو اوپر چھپا ہوا تھا دم سادھے بیٹھا رہا کہ کہیں درندے اسے نہ دیکھ لیں۔ صبح ہوئی تو سب جانور اپنے اپنے راستے چلے گئے۔ سخی فوراً اس جگہ گیا جہاں چوہے کا ذکر چیتے نے کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ چوہا واقعی ایک ایک کر کے سونے کی اشرفیاں دھوپ میں رکھ رہا ہے۔ سخی نے ایک پتھر اٹھا کر چوہے کو بھگا دیا، پھر ساری اشرفیاں اکٹھی کر لیں اور اس گاؤں کی طرف چل پڑا جہاں وہ کسان رہتا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے کسان سے مرغی خریدنے کی پیشکش کی اور 10 سونے کی اشرفیاں دیں۔ کسان نے فوراً سودا قبول کر لیا۔ سخی مرغی کو لے کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ مرغی انڈا دے۔ جب انڈا ملا تو وہ اسے لے کر بادشاہ کے محل جا پہنچا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ شہزادی کا علاج کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ علاج ایسے کمرے میں ہوگا جہاں صرف وہ اور مریض ہیں۔ بادشاہ نے شرط مان لی۔ سخی نے انڈے کا مواد شہزادی کے جسم پر لگایا۔ کچھ دیر بعد شہزادی نے حرکت کی، پھر آنکھیں کھولی اور چوتھی بار دوا لگانے پر وہ بالکل صحت مند ہو گئی۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح سخی سے کر دیا اور شہر میں جشن منایا گیا۔ بعد میں سخی نے بادشاہ کو خزانے والے درخت کے بارے میں بتایا۔ فوجی اور مزدور ساتھ لیے، خزانہ نکالا، کچھ حصہ مزدوروں میں بانٹا اور کچھ غریبوں کو دے دیا۔ چند دن بعد سخی کو راستے میں بخیل ملا۔ اس نے قصہ سن کر لالچ میں آ کر وہی کرنے کی کوشش کی، مگر جانوروں نے اس کو پکڑ لیا، مارنے لگے اور وہ بمشعول جان بچا کر بھاگا مگر شدید زخمی ہو گیا۔ یوں بخیل کی لالچ کا انجام عبرتناک ہوا۔
اور سخی اپنی نیکی عقل اور فیاضی کی بدولت شہزادی کے ساتھ شاہی محل میں خوشحال زندگی گزارنے لگا، حالانکہ ایک وقت وہ ایک نوالے کا محتاج تھا۔ اللہ ہمیں عبرت لینے کی توفیق دے۔